बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 38 अमवात, तादाद 564 हो गई। 1064 अफराद में वायरस की तशखीस, मरीज 22,953 हो चुके। 6,464 मरीज सेहतियाब हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,523 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक और 38 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। सिंध में कोरोना के अब तक 8,640 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब 9,077, खैबर पख्तूनख्वा 3,712, बलोचिस्तान 1,659, इस्लामाबाद 521, आज़ाद कश्मीर 76, गिलगित बल्तिस्तान में 388 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा 203 अमवात हुई हैं। सिंध में 157, पंजाब में 175, बलोचिस्तान 22, इस्लामाबाद में 4 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना से 3 अफराद जाँ बहक हुए। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस का शिकार कोई भी मरीज लुकमा अजल नहीं बना। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के 163 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना की दुनिया भर में 38,22,000 मरीज, 2,65,000 अमवात। इटली में 29,684, स्पेन में 25,857, फ्रांस में 25,809, जर्मनी में 7,225 और बरतानिया में 30,076 हलाकतें। दुनिया में अब तक अपने यकीन, मजबूत क़ुव्वत इरादी और ताकतवर मदाफ़ती निज़ाम की बदौलत 13,02,000 से ज़ायद अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। अदादोशुमार के मुताबिक स्पेन में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2,53,000 से जायद हो गई है, जबकि कोरोना ने मजीद 244 अफराद की जानें ले लीं। इसी तरह स्पेन में भी जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 25,800 से बढ़ गई है। इटली में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2,14,000 से जायद है, जबकि मजीद 359 अफराद अपनी जानों की बाजियां हार गए। इटली में जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 29,600 से जायद हो गई है। बरतानिया में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 2,01,000 से जायद हो गई है, जबकि मुल्क में मजीद 649 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। अदादोशुमार के मुताबिक बरतानिया में 30,000 से जायद अफराद ने दाई अजल को लब्बैक कहा। फ्रांस में 1,74,000 से जायद अफराद अब तक कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। अदादोशुमार के मुताबिक फ्रांस में कोरोना से मजीद 278 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसके बाद कुल तादाद 25,800 से बढ़ गई है। जर्मनी में भी कोरोना के बायस अमवात का सिलसिला जारी है। दस्तयाब अदादोशुमार के मुताबिक अब तक 7,275 से जायद अमवात हो चुकी हैं। कोरोना से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 1,68,000 से तजावुज कर गई है। तुर्की में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 64 अफराद हमेशा की नींद सो गए, जिसके बायस होने वाली अमवात की तादाद 3,500 से तजावुज कर गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना का फैलाव जारी है। सूबाई वजीर हाउसिंग डॉक्टर अमजद अली का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर हाउसिंग डॉक्टर अमजद अली में कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। सूबाई वजीर ने कोरोना से मुतासरा इलाकों के दौरे किए थे। टेस्ट मस्बत आने के बाद डॉक्टर अमजद अली ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। वजीर हाउसिंग ने अवाम से सेहतयाबी के लिए दुआ की दरख्वास्त की है। बंगश मर्दान से ताल्लुक रखने वाले MPA अब्दुल सलाम, MNA मिर्जा मोहम्मद अफरीदी, मुनीर खान और अगजई भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जबकि सिंध से सूबाई वजीर सईद गनी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ चुका है। सिंध में कोरोना वायरस पंजे गाड़ने लगा। वजीर आला सिंध के मामले खसूसी राशिद रुबानी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के मामले खसूसी राशिद रुबानी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। वकार मेहदी ने तस्दीक कर दी है। PP रहनुमा राशिद रुबानी ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। वकार मेहदी के मुताबिक वो और दीगर साथी कोरोना टेस्ट करवाएंगे। आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं, जहां पर अरकान सिंध असेंबली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी आपको बताएं कि फैसल ईदी ने कोरोना वायरस को मार भगाया, सेहतयाब हो गए, टेस्ट मनफी आ गया।
اسلام آباد کے اسپتال پیمز میں زیر علاج فیصل ایدھی کا کورونا ٹیسٹ تیسری بار کرانے پر منفی آ گیا۔ فیصل ایدھی کے 17 روز میں 3 بار ٹیسٹ کرائے گئے۔ فیصل ایدھی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد گئے۔ 2 روز بعد ان کو طبیعت خرابی پر ٹیسٹ کروائے گئے جو مثبت آئے، جس پر انہیں پیمز ہاسپٹل میں آئسولیٹ کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ رابطہ کمیٹی این سی او سی تجاویز کا جائزہ لے کر اہم فیصلے کرے گی۔ لاک ڈاؤن نرم کرنے سے متعلق فیصلوں کی توسیع کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور عسکری اور سول حکام شرکت کریں گے۔ اجلاس میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ چھوٹے کاروبار کھولنے کے حوالے سے بھی غور ہوگا۔ وزرائے اعلیٰ صوبوں کی صورتحال سے کمیٹی کو آگاہ کریں گے۔ ملک بھر میں تجارتی مراکز 10 مئی سے کھولے جانے کا امکان ہے۔ اجلاس میں اندرون ملک پروازیں بھی کھولنے بارے فیصلہ متوقع ہے۔ وزیر اعظم این سی سی کے فیصلوں پر قوم کو اعتماد ملیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں کورونا وائرس عروج پر ہوگا۔ عوام کو ایس او پیز پر عمل کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم لاک ڈاؤن کے نقصانات سے مکمل آگاہ ہیں۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے اپنے بیان میں کہا کہ وزیر اعظم کو اپنے عوام کی بہت فکر ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے زیادہ غربت کا ڈر ہے۔ ٹائیگرز قومی فرض سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور وزیر اعظم کی توقعات پر پورا اتریں۔ ان کا کردار مکمل طور پر غیر سیاسی ہوگا۔ اعجاز شاہ نے کہا کہ امیر لوگ چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن جاری رہے، جبکہ بھوک اور ضروریات کا ستایا ہوا اس میں نرمی چاہتا ہے۔ لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ قوم سے درخواست ہے کہ وہ حفاظتی انتظامات پر مکمل عمل درآمد کریں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار نے ہوٹلوں اور قرنطینہ مراکز میں مسافروں کو ٹیک اوے کھانا منگوانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ مسافر دوران قیام آرڈر پر کھانا منگوا سکیں گے۔ یہ بھی کہا کہ موجودہ غیر معمولی حالات میں اوورسیز پاکستانی کمیشن کا کردار انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اوورسیز پاکستانی ملک کے نمائندے ہیں، ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار سے اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کے وائس چیئرمین وسیم اختر رامے نے ملاقات کی، جس میں کورونا وبا کے تناظر میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وطن واپس آنے والے مسافروں کو دوران قرنطینہ فراہم کی جانے والی سہولیات پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار نے ہوٹلوں اور قرنطینہ مرکز میں مسافروں کو ٹیک اوے کھانا منگوانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ مسافر دوران قیام آرڈر پر کھانا منگوا سکیں گے۔ ہوٹلوں اور قرنطینہ مراکز میں غیر معیاری اور مہنگے داموں کھانوں کی شکایات پر بلا امتیاز کارروائی ہوگی، جبکہ اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کو ہوٹلوں اور قرنطینہ مراکز میں مقیم مسافروں تک رسائی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حالیہ وبا کے باعث بیرون ملک مقیم کئی پاکستانی اپنی روزی سے بھی محروم ہوئے ہیں۔ ورک پرمٹ پر بیرون ملک روزی کمانے والے پاکستانیوں کو ریلیف دیے جانے کا جائزہ لیں گے۔ اس ضمن میں متعلقہ محکموں اور اداروں کو ریلیف پیکج کی تیاری کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ پنجاب حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ نہ چلانے کی تجویز دے دی۔ ٹرین سروس کی بحالی پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار کہتے ہیں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پنجاب حکومت نے کورونا خدشات کے پیش نظر انٹرسٹی پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش جاری رکھنے کی حمایت کر دی۔ ٹرین سروس کے حوالے سے بھی پنجاب کے تحفظات سامنے آئے ہیں۔ صوبائی حکومت کا موقف ہے کہ موجودہ حالات میں ٹرین سروس اور انٹرسٹی ٹرانسپورٹ خطرناک ہوگی۔ حکومت پنجاب مارکیٹس کو زون وائز مخصوص ایام اور مخصوص اوقات کے تحت کھولنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پنجاب کی تجویز ہے کہ مختلف زونز میں مختلف مارکیٹس کو مختلف دنوں میں کھولنے کی اجازت دی جائے گی۔ جن مارکیٹس کو کھولنے کے لیے اجازت دی جائے گی ان کے لیے اوقات کار صبح 9 سے شام 5 بجے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے اپنے بیان میں کہا کہ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سماجی فاصلے برقرار رکھنے پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ شہریوں سے ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں کہ وہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ عوام کے تعاون سے ہی کورونا پر قابو پایا جا سکے گا۔
کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشات کے پیش نظر صوبوں میں 1 جون سے تعلیمی ادارے کھولنے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ پنجاب، بلوچستان اور سندھ نے 1 جون سے تعلیمی ادارے کھولنے کی مخالفت، جبکہ خیبر پختونخوا نے حمایت کی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت کانفرنس میں پنجاب، بلوچستان اور سندھ کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے، 1 جون کے بعد بھی تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے، 1 جون سے تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے۔ صوبوں میں سکولز کھلنے پر اتفاق نہ ہو سکا، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ معاملہ قومی رابطہ کمیٹی کے جمعرات کو ہونے والے اجلاس میں زیر غور لایا جائے گا۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں صوبائی وزراء نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس میں پنجاب کے تعلیمی اداروں کی تعطیلات جون کے آخر تک بڑھانے، جبکہ امتحانات منعقد کرانے کے حوالے سے بھی تجویز دی گئی۔ اجلاس کو تجویز دی گئی کہ جون میں لاک ڈاؤن ختم کیا جاتا ہے تو نویں اور انٹر کے امتحانات کرائے جا سکتے ہیں، جبکہ جولائی تک لاک ڈاؤن رہا تو 3 جماعتوں کے امتحانات منعقد کرانا مشکل ہوں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں سندھ سے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں تمام سکول اساتذہ کو نہ نکالنے اور تنخواہیں دینے کے پابند ہیں۔ کورونا کی وجہ سے بیشتر کاروبار بند ہو چکے ہیں، جو ادارے تنخواہیں نہیں دے سکتے اسٹیٹ بینک انہیں بلا سود قرض دے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی کا کہنا تھا کہ جس کا بجلی کا بل 4000 سے کم ہے اسے آئندہ 10 ماہ کی ایک ساتھ میں تقسیم کر دیا جائے۔ وزارت خزانہ نے چھوٹے اور درمیانے کاروبار کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا اعلان کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو 30 ارب روپے سبسڈی دی جائے گی، جو بینکوں کے ذریعے قرضے کی صورت میں ادا کی جائے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ملازمین کو روزگار سے نہ نکالنے کی یقین دہانی پر قرضہ دیا جائے گا۔ چھوٹے اور درمیانے کاروبار کو اگلے 3 ماہ کی تنخواہوں کے اخراجات بھی فراہم کیے جائیں گے۔ وزارت خزانہ کے مطابق اس اقدام کے تحت وفاقی حکومت بینکوں کے اصل قرض کا 40% نقصان خود برداشت کرے گی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پنجاب سے متعلق ایک تہلکہ خیز رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق پنجاب میں 1 کروڑ 12 لاکھ افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ میں کہا گیا کہ کورونا وائرس سے پنجاب میں 23 کھرب روپے کا نقصان ہوگا۔ پنجاب حکومت نے وزیراعظم سیکریٹریٹ کو رپورٹ ارسال کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مکمل لاک ڈاؤن سے 23 کھرب، درمیانے درجے کے لاک ڈاؤن سے 11 کھرب 10 کروڑ، جبکہ معمولی درجے کے لاک ڈاؤن سے صوبائی معیشت کو 1 کروڑ 43 ارب کا نقصان ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مکمل لاک ڈاؤن کرنے سے 1 کروڑ 12 لاکھ افراد بے روزگار ہونے کا اندیشہ ہے۔ پنجاب میں غربت بڑھنے کا اندیشہ 54% ظاہر کیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ آئندہ بجٹ میں ٹیکس وصولیاں 34% مزید بڑھانا ہوں گی۔ ٹیکس وصولی میں 800 ارب روپے کا اضافہ کرنا ہوگا، شرح سود 11% پر لانا ہوگی۔ پاکستان بزنس کونسل نے اقدام کو پاکستانی معیشت کے لیے اضافی بوجھ قرار دے دیا۔ پاکستان بزنس کونسل نے آئی ایم ایف کی جانب سے آئندہ مالی سال کے لیے ٹیکسوں کے ہدف میں 34% اضافے اور 800 ارب روپے ٹیکس وصولیاں بڑھانے کی شرط کو کورونا سے متاثرہ پاکستانی معیشت کے لیے اضافی بوجھ قرار دے دیا۔ پاکستان بزنس کونسل کا آئی ایم ایف ٹیم کے ساتھ زوم سیشن ہوا، جس میں آئی ایم ایف حکام نے آئندہ مالی سال کے اہداف پر تبادلہ خیال کیا۔ آئی ایم ایف حکام نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں ٹیکس وصولیاں 34% مزید بڑھانا ہوں گی، ٹیکس وصولی میں 800 ارب روپے کا اضافہ کرنا ہوگا، شرح سود 11% پر لانا ہوگی۔ اسی طرح افراط زر کی شرح میں 8% تک رکھنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان بزنس کونسل کا کہنا تھا کہ ہدف کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو نئے ٹیکس عائد کرنا ہوں گے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ ای سی سی نے وزارت فوڈ سیکیورٹی کو گندم خریداری عمل کی مانیٹرنگ کی ہدایت کر دی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 5 تقنیتی سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری بھی دے دی۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت ہونے والے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ 8.25 ملین ٹن گندم کی خریداری کا ہدف یقینی بنایا جائے۔ صوبوں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب 4.5 ملین ٹن، سندھ 1.4، کے پی کے 1.4 اور بلوچستان 1.1 ملین ٹن گندم خریدے گا۔
خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ وزیراعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ملاقات کی۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں بھارت پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ بھارت کے ایل او سی پر دراندازی کے تازہ بے بنیاد الزامات اسی خطرناک ایجنڈے کا تسلسل ہیں۔ وزیراعظم عمران خان اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات میں قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں دنیا کو ایک بار پھر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف حملے کے لیے مسلسل بہانہ تراشنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کشمیریوں کی تحریک بھارت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف ہے۔ آر ایس ایس اور بی جے پی کی مشترکہ فاشسٹ پالیسیاں پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ وزیراعظم سے سینیٹر فیصل جاوید نے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اسلام ہمیں دکھی اور مشکل میں گھری انسانیت کی مدد کرنے کا درس دیتا ہے۔ کورونا ریلیف فنڈ کے حوالے سے پاکستانیوں کا جذبہ قابل تحسین ہے۔ خدمت کا یہی جذبہ ہمارے معاشرے کی اصل طاقت اور خوبی ہے۔ وزیراعظم سے علی امین گنڈاپور نے بھی ملاقات کی۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ صحافیوں کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی کے طور پر اضافی ذمہ داری ملی ہے۔ وزارت اطلاعات اور میڈیا میں بہتری لانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے بھرپور کوشش کروں گا۔ عاصم سلیم باجوہ نے بتایا کہ خنجراب سے گوادر تک کے دونوں روٹس کی تیز رفتار تکمیل کے لیے منصوبہ بندی کر لی ہے۔ سی پیک قومی منصوبہ ہے، اس کا دوسرا مرحلہ نہایت اہم اور جلد شروع ہوگا۔ منصوبے کے دوسرے مرحلے میں زرعی، صنعتی، تجارتی، سائنس اور ٹیکنالوجی شعبوں پر توجہ مرکوز ہے۔ عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ چاروں صوبوں میں اقتصادی زونز فعال کرنا ترجیح ہے۔ گوادر کی ترقی کے منصوبے بھی دوسرے مرحلے میں شامل ہیں۔ پاک چین مشترکہ تعاون کمیٹی کا اجلاس جلد منعقد ہوگا۔ پاکستانی طلباء کے لیے سی پیک میں بڑی خوشخبری پر کام ہو رہا ہے۔ 20,000 پاکستانی طلباء اسکالرشپ پر چین جائیں گے۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ ٹیکس ریکوری کے لیے نادہندہ کے اہل خانہ کی ذاتی اشیاء ضبط کرنے پر پابندی عائد۔ ایف بی آر نے سیلز ٹیکس رولز 2006 میں ترمیم کر دی۔ فیملی پینشن، وظائف اور گریجویٹی کی رقوم بھی ضبط نہیں کی جا سکیں گی۔ دکانداروں، تاجروں سے واجبات کی ریکوری کے لیے ان کے بکس آف اکاؤنٹ ضبط کرنے پر بھی پابندی ہوگی۔ ترمیمی نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ یہ ٹیکس اتھارٹیز کسی بھی ٹیکس دہندہ سے سیلز ٹیکس کے واجبات کی ریکوری کے لیے ٹیکس دہندگان کے ذاتی استعمال کی اشیاء اور ان کی بیگمات کے ذاتی استعمال میں زیورات، کپڑے اور دیگر سامان، ان کے بچوں کے ذاتی استعمال کی اشیاء ضبط نہیں کر سکیں گے۔ ایف بی آر کے مطابق سیاستدانوں کی پینشن، ریٹائرڈ وفاقی اور صوبائی ملازمین کی پینشن اور کسی بھی قسم کی فیملی پینشن، وظائف اور گریجویٹی کی رقوم بھی ضبط نہیں کی جا سکیں گی۔ دکانداروں، تاجروں اور دیگر ٹیکس دہندگان سے واجبات کی ریکوری کے لیے ان کے بکس آف اکاؤنٹس ضبط کرنے پر بھی پابندی ہوگی۔ ٹیکس اتھارٹیز زمینداروں سے بھی ٹیکس واجبات کی ریکوری کے لیے نہ ان کے ذاتی استعمال کی اشیاء ضبط کر سکیں گے اور نہ ہی ان کے مویشی، ان کے پاس بیج کے طور پر رکھے گئے اناج اور کاشتکاری کے لیے استعمال ہونے والے آلات ضبط کر سکیں گے۔ ٹیکس دہندگان کے پاس کسی بھی قسم کی مقدمہ بازی کے لیے رکھی گئی جمع پونجی کی رقم بھی ضبط نہیں کی جا سکے گی۔ سیلز ٹیکس رولز 2006 کے رول 150 زیڈ بی میں ترمیم کے بعد ایک ذیلی رول شامل کیا گیا ہے، جس کے مطابق ریسٹورنٹس، بیکریوں، کیٹررز اور مٹھائی کے دکانداروں کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پر تیار کردہ ٹیکسٹائل اور لیدر مصنوعات کی فروخت کے لیے اشیاء کی قیمت الگ اور ان پر عائد سیلز ٹیکس کی رقم الگ سے پرنٹ کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ احتساب عدالت میں ایل این جی ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی اور چیئرپرسن اوگرا عظمی عدل عدالت میں پیش ہوئیں۔ نیب نے شریک ملزم سابق ایم ڈی پی ایس او شاہد الاسلام کو اشتہاری قرار دینے کی عدالت سے استدعا کر دی۔ ایل این جی ٹرمینل کے ٹھیکے میں بے ضابطگیوں سے متعلق کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد اعظم خان نے کی۔ شاہد حقان عباسی کے وکیل نے کہا کہ نیب نے ابھی تک صرف ضمنی ریفرنس ہی دائر کیا ہے۔ حتمی ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے بتایا جائے، جس پر نیب کے تفتیشی افسر ملک زبیر نے کہا کہ حتمی ریفرنس دائر کرنے کے لیے کراچی سے ریکارڈ تاحال نہیں لایا جا سکا، عید کے بعد ضمنی ریفرنس دائر کریں گے۔
عدالت کے استفسار پر نیب تفتیشی افسر نے مفرور ملزم شاہد الاسلام سے متعلق حتمی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ سابق ایم ڈی پی ایس او شاہد الاسلام جان بوجھ کر روپوش ہیں۔ شاہد اسلام بیرون ملک ہیں، ان کے ٹھکانے کا پتہ نہیں چل سکا۔ ملزم کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کی جائے۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب شاہد حقان عباسی کہتے ہیں کہ نیب نے ملک کو تباہ کر دیا۔ ایل این جی کیس کو 2 سال گزر گئے لیکن کیس نہیں بن سکا کہ اب حکومت والے بھی نیب سے تنگ ہیں۔ پہلے دن سے نیب قانون میں ترمیم کا کہہ رہا ہوں لیکن حکومت بہانے کرتی رہی ہے۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد حقان عباسی کا کہنا تھا کہ اب حکومت والے بھی نیب سے تنگ ہیں۔ پہلے دن سے نیب قانون میں ترمیم کا کہا لیکن حکومت بہانے کرتی رہی ہے۔ اب حکومتی چہرے بھی جلد یہاں نظر آئیں گے۔ شاہد حقان عباسی نے کہا کہ نیب نے ملک کو تباہ کر دیا۔ ایل این جی کیس کو 2 سال گزر گئے لیکن کیس نہیں بن سکا۔ یہاں کیس نہیں فیس دیکھے جاتے ہیں۔ کورونا کے معاملے پر وزیراعظم نے ملک کو تقسیم کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی اختلاف نہیں، اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کے دور حکومت میں بحیثیت وزیر پیٹرولیم شاہد حقان عباسی پر ایل این جی ٹرمینل کا ٹھیکہ قواعد کے خلاف دینے کا الزام ہے۔ مسلم لیگ نون نے قومی احتساب بیورو کی کارروائیوں کے خلاف ہر فورم پر آواز بلند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میاں شہباز شریف کے زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ بتایا گیا کہ نیب ترمیمی مسودے کے حوالے سے حکومت نے اپوزیشن سے ابھی کوئی رابطہ نہیں کیا۔ فیصلہ ہوا کہ آئین میں ترمیم کے لیے جب کوئی حکومتی اعلان ہوا تب ہی نون لیگ کا رد عمل آئے گا۔ اجلاس میں نیب کی جانب سے شہباز شریف کو طلب کیے جانے اور دیگر لیگی اراکین کے خلاف متوقع کارروائیوں کی صورت میں مکمل احتجاج کا فیصلہ کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم قیمتوں میں تاریخی گراوٹ کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچنے دیا گیا۔ حکومت اوگرا کی سفارش پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ زیادہ کر دیتی ہے۔ سینیٹر سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ جب قیمتوں میں کمی کرنے کا وقت آتا ہے تو اوگرا سمیت کسی کی نہیں سنی جاتی۔ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن، نرم کاروبار، فیکٹریاں اور کارخانے چالو ہو رہے ہیں۔ حکومت کی اب بھی کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آئی۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ وفاق اور صوبوں میں جاری کشمکش اور شبکلش سے نقصان عوام کا ہو رہا ہے۔ عوام کی پریشانی اور مشکلات ناقابل بیان حد تک بڑھ چکی ہیں۔ ٹڈی دل کے حملوں سے پاکستان میں ربی اور خریف کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک اور زراعت نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کے خطرات میں صورتحال غذائی تحفظ، مویشیوں کی بقا اور معاشرے کے سب سے کمزور طبقات کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ فصلوں کو لاحق خطرات 27 سال میں پہلی بار اس قدر زیادہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ٹڈی دل کے حملوں سے ربی کی فصل گندم، چنا، روگنی بیج کو کم عرصے میں شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ٹڈی دل کے حملوں سے پاکستان کی 15% ربی کی فصل ضائع ہونے کا خدشہ ہے، جس سے ملک کو مجموعی طور پر 205 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم اس سے بھی زیادہ نقصان خریف کی فصل میں ٹڈی دل کے حملوں کی صورت میں اٹھانا پڑ سکتا ہے، جس کے نقصان کا تخمینہ 464 ارب روپے لگایا گیا ہے، جو کل فصل کا 25% تک ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ خوراک کا کہنا ہے کہ مئی کے مہینے میں ٹڈی دل کی آبادیاں بلوچستان اور ایران کے جنوب مشرقی علاقوں کی جانب رخ کریں گی، جو پاکستان اور بھارت دونوں کے سرحدی علاقوں میں موجود ریگستانی علاقوں کو زیادہ متاثر کر سکتی ہیں۔ اور اب شامل کریں گے ڈسٹرکٹ نیوز۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ مظفر گڑھ کے مضافاتی علاقے رنگ پور میں دریائے چناب میں 4 بہن بھائی سمیت 5 افراد ڈوب گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ رنگ پور کے قریب دریائے چناب میں 5 افراد کے ڈوبنے کا افسوسناک واقعہ
हादसे की इत्तला मिलने पर इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 के रेस्क्यूअर फौरी मौका पर पहुंचे और डूबने वालों की तलाश शुरू कर दी। डूबने वाले अफराद चुंगी नंबर 6 मुल्तान के रहायशी थे, जो कि गंदम की फसल की कटाई के लिए बंद भोसन गए हुए थे। 5 अफराद नहाने के लिए गहरे पानी में उतरे, जिसकी वजह से ये दिलखराश वाकया पेश आया। फूलनगर दीनानाथ के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार रेस्क्यू एहलकार को कुचल दिया। रेस्क्यू एहलकार उस्मान ड्यूटी पर पत्तोकी से लाहौर जा रहा था। फूलनगर रेस्क्यू एहलकार ड्यूटी पर जाते हुए दीनानाथ के करीब हादसे का शिकार हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक उस्मान पत्तोकी से लाहौर ड्यूटी पर जा रहा था कि मुल्तान रोड पर दीनानाथ के करीब हादसे का शिकार हो गया। ट्रक ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फतेह जंग रोड पर गड़ी हसू खान के करीब कार और ट्रक के दरमियान तसादम हुआ, जिसके नतीजे में कार में सवार पंजाब पुलिस का एएसआई ड्राइवर समेत जाँ बहक हो गया। पिंडी घेब फतेह जंग रोड पर मजदा और कार में तसादम हुआ है। कार में सवार एएसआई नियाज हुसैन और ड्राइवर जाँ बहक। एएसआई नियाज हुसैन एसएसपी ऑपरेशन रिजर्व रावलपिंडी में तैनात था, जो ड्यूटी से अपने आबाई घर फतेह जंग ड्राइवर के हमरा जा रहा था। हादसे के नतीजे में गाड़ी का ड्राइवर बख्तुल्लाह मौका पर जाँ बहक हुआ, जबकि एएसआई नियाज हसन को होली फैमिली अस्पताल रेफर किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। सिंध के कुदरती जखायर से मालामाल जूही तहसील इस वक्त लॉकडाउन और बेरोजगारी के बायस गरीब आवाम भूख से बदहाल की जिंदगी में गुजार रहे हैं। कुदरती लिहाज से तेल, पेट्रोल, गैस से मालामाल तहसील जोही के आवाम को काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों की जानिब से कोई रिलीफ नहीं मिल सका। गरीब मजदूरों को राशन फराहम करना, कोरोना रिलीफ, तेल गैस हासिल करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों से करोड़ों रुपए इमदादी राशन तकसीम में नजरअंदाज करने पर शहर देहात के मजदूर खातीन समेत बच्चे घरों का चूल्हा जलाने, पेट की 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। खानेवाल कोरोना वायरस की फजा में जिला के अस्पताल से अच्छी खबरें मिलना शुरू हो गई हैं। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी की जेर सरपरस्ती खानेवाल, मियां चन्नू, कबीरवाला के सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना के 11 मरीज शफायाब हो गए। मजीद अहवाल ब्यूरो चीफ अदनान रसूल की रिपोर्ट में देखिए। में जिला खानेवाल के अस्पतालों में अच्छी खबरें मिलना शुरू हो गई हैं। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी की जेर सरपरस्ती खानेवाल, मियां चन्नू, कबीरवाला के सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना के 11 मरीज शफायाब हो गए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी अलामिया के मुताबिक शफायाब होने वाले 6 अफराद DHQ अस्पताल खानेवाल, 4 THQ अस्पताल मियां चन्नू, 1 कबीरवाला में जेर इलाज था और इन तमाम का ताल्लुक तबलीगी जमात से था। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी ने शफायाब होने वाले तबलीगी अरकान के लिए नई ख्वाहिशात का पैगाम। इस मौका पर इन अरकान को डिप्टी कमिश्नर की तरफ से फूलों के हार पहनाए गए और तस्बीह के ताहिब भी दिए गए। शफायाब होने वाले तबलीगी अरकान को 20 अप्रैल कैंप में अस्पतालों में लाया गया था। अरकान रिपोर्ट्स नेगेटिव आने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। इन तमाम तबलीगी अरकान को इनके इलाकों में रवाना कर दिया गया। रवानगी के वक्त तबलीगी अरकान ने डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी, सिविल हेल्थ मारिया मुमताज और अस्पतालों के इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जिला खानेवाल में कोरोना को शिकस्त देने वाले मरीजों की तादाद 12 हो गई है। इस वक्त कोरोना के 5 मरीज जेर इलाज हैं। कैमरामैन खालिद जट और साथी रिपोर्टर अलकमर जहान के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ TV टुडे खानेवाल। रमजानुल मुबारक में मुनाफाखोर माफिया ने फलों की कीमतों में खुद साख्ता तौर पर 100% से भी ज्यादा रेट बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मलिक उस्मान से। जी उस्मान। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में वाज़ेह तौर पर तो कमी की गई है। अगर यहाँ पर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सब्जी मंडी में। अगर यहाँ पर फलों की बात की जाए तो फलों के जो रेट हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। मेरे साथ एक शहर भी मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी आप ये बताइए कि फलों के इस वक्त क्या रेट हैं और आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, जो खरबूजा 50 रुपये किलो था वो अब 100 रुपये 120 रुपये किलो हो गई। जो खजूर 200 रुपये किलो थी वो अब 400 रुपये किलो हो गई है। जो सेब 150 रुपये किलो था वो इस टाइम 250-300 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। हम गरीब आदमी कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि फलों के जो रेट पहले 50 रुपये थे अब वो जो है 100 रुपये में सेल हो रहे हैं। इसी तरह हमारी हुकूमत से अपील है कि रेट्स को जो है कम किया जाए ताकि जो हम अपने बीवी बच्चों को जो है फ्रूट खिला सकें। बहुत शुक्रिया मलिक उस्मान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
शादी के बाद रमजान मुबारक के महीने में खजूर के इस्तेमाल में भी इजाफा हो जाता है, तो वहीं रेट भी आसमानों से बातें करने लग जाते हैं। सादिकाबाद में खजूर की खरीदारी के लिए आने वाले शहरी जायद रेट की वजह से परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सादिकाबाद से दनी बख्श महर। हर साल की तरह रमज़ान मुबारक में एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है, तो वहीं खजूर जो इफ्तारी के वक्त ख़ास इस्तेमाल होती है उसकी रेट भी आसमान से बातें कर रही हैं। ख़रीदार तो परेशान हैं ही, दुकानदार भी हुकूमत वक्त से शिकवा करते नज़र आते हैं। सर जी खजूरें बहुत पीछे से महंगी आ रही हैं, लॉकडाउन की वजह से गाड़ियाँ सब बंद हैं, महंगाई बहुत है। पीछे से जब भी खजूर लेने जाओ 500,000 हर खजूर के ऊपर रेट बढ़ा होता है। शहरियों का कहना है कि पूरा साल महंगाई का जिन काबू रहता है और रमज़ानुल मुबारक में ये जिन बोतल से बाहर आ जाता है, जिससे एशियाई खुर्दनोश तक रसाई मुमकिन नहीं रहती। जी मैं खजूर ख़रीदने आया हूँ और पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा खजूर का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है और जैसे ही बाबरकत महीना माह रमज़ान शुरू होता है तो खजूर का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मेरी वज़ीर आज़म वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से अपील है कि वो खजूर का रेट जो है वो मुनासिब दामों में कराएँ और ताकि आम आदमी की पहुँच में आ सके। उनका कहना था कि एक तो महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से हम पहले ही परेशान हैं, गरा फरोशों की मनमानियाँ परेशानी में मज़ीद इजाफा कर देती हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वफाकी सूबाई हुकूमती इदारों समेत ज़िली और तहसील सतह पर किए गए इक़दाम नाकाफ़ी नज़र आते हैं। हुकूमत को चाहिए कि मज़ीद सख्ती करे। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ धनी बख्श मार, TV टुडे, सादिकाबाद। सरगोदा की तहसील साहिवाल में पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मनशियात फरोश गिरफ्तार करके 75 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली है। इस वक्त महर उस्मान वहां मौजूद हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, DPO फैसल गुलजार के अहकामात पर सरगोदा में मनशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज थाना साहिवाल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें मनशियात फरोश गिरफ्तार किए। मनशियात फरोश से भारी मिकदार में जो मनशियात है वो गिरफ्तार जो बरामद किए। इस वक्त जो है DSP साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितने मुलजिम गिरफ्तार हैं और कितनी मनशियात बरामद की। ये SHO साहिवाल ने रेड किया है जिसमें 75 किलो चर्स और 3 किलो अफ्यून बरामद हुई है। 2 मुलजिम हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। एक मुलजिम जो पीछे से इनका सरगना है वो मौजूद नहीं था, उसके खिलाफ भी हमने वो कार्रवाई कर दी है और उसको भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उसको भी कानून के दायरे में खड़े करेंगे और पूरी तरह इस केस की तफ्तीश को भी मैं मद्देनज़र रखूँगा। खुद अपनी सुपरविजन में इसकी इन्वेस्टिगेशन करा के इनको कैसे किरदार तक पहुँचाएँगे। ये माशरे के नासूर हैं, इतनी बड़ी मिकदार में मंशियात। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।